بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسٹیج پر قائد انقلاب محترم جناب محمد افضل عزیزی صاحب، برادر اکبر مرتضی یزدانی صاحب اور میرے فاضل بھائی حضرت مولانا محمد شریف صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان کی موجودگی میں اپنی کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے قائدین کی موجودگی میں مختصر وقت میں سبق سنانا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں دو جہانوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کو رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آپ کی تعلیمات کو ساری کائنات کے لیے مشعل راہ بنا دیا، اور آپ سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی بڑا کامل رہنما نہیں آیا، اور سارے بولو قیامت تک کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ اور میرے رب نے ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، کل اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ یہاں پر تو کل کی بات کیوں کر رہا ہے؟ میرے رب نے یہ بات ثابت کر دی۔ میں کائنات والوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں، میں جس نبی کی بات کرنے والا ہوں وہ نبی بھی ساری کائنات سے اعلیٰ، اس کی ذات ساری کائنات سے اعلیٰ، اور اس نبی کی زبان بھی ساری زبانوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے اعلان کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اے کائنات والو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فاتبعونی، پھر میری پیروی کرنا۔ اللہ جو تیرے حبیب کے پیچھے چلے گا اللہ تو اس کو انعام کیا عطا کرے گا؟ میرے رب نے اعلان فرمایا میں اس کو دو انعام عطا کروں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ پہلا انعام اس کو یہ عطا کرے گا کہ وہ جو میرے نبی کا پیروکار بن کے آئے گا، وہ میرے نبی کی نقش قدم پہ چل کے آئے گا۔ کائنات والو پھر تم اپنے رب سے محبت نہیں کرو گے بلکہ عرش والا رب تمہارے ساتھ پیار کرے گا۔ اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، او آؤ نبی کی پیروی پر میرے جذبات کا اظہار ذرا دل و دماغ کی پھٹیوں پہ لکھ کے لے کے جانا۔ اللہ نے اعلان کیا اگر تو میرے نبی کا پیروکار بن کے آئے گا، نبی کے نقش قدم پہ چل کے آئے گا، اپنے سر پر تہامہ پہاڑوں جیسے گناہ لے کے آئے گا، نبی کی پیروی کی وجہ سے اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ بخش دے گا۔ اور میرے آقا جس کی دعوت ہم دینے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا ان کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اونچی بولو میرے آقا کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور خدا کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے اگر میرے نبی کا تذکرہ کیا جائے، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر امام کائنات کی ذات اقدس کو بٹھا دیا جائے، ساری کائنات کا مقام نیچے ہو جائے گا، محمد کا مقام سب سے اونچا ہو جائے گا۔ اور میرے آقا کی شان اقدس کیا ہے، جن کے بارے میں رات کا وقت تھا اور کچی چھت والی اور کچے صحن والی مسجد نبوی کے اندر وہ مدینے کا ماہ تمام
سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور چہرہ آسمان کی طرف کیا ہوا، جابر آئے اور آسمان پہ چاند چمک رہا اور آمینہ کا لال مسجد نبوی کے صحن کے اندر سویا ہوا۔ جابر نے کہا جابر آج فیصلہ کر، آسمان کا چاند پیارا لگ رہا ہے یا مدینے کا چاند محمد پیارا لگ رہا ہے صلی اللہ، آج فیصلہ کر کے جا۔ جابر نے آسمان کے چاند کو دیکھا اور پھر مدینے کے چاند کو دیکھا، اور لاہور کے رہنے والوں، میں جابر کے الفاظ کو جب بیان کرتا ہوں میرے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ جابر نے جواب دیا، اللہ تیرے محبوب کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو محمد کے مکھڑے سے ملا ہے۔ وہ میرا آقا جن کے مقام و منصب کا عالم یہ ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگر کائنات کے اندر ایک ترازو کو قائم کر دیا جائے اور ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر امام کائنات کی ذات اقدس کو بٹھا دیا جائے، ساری کائنات کا مقام نیچے ہے، محمد کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا، اس نبی کی شان اقدس کیا ہے جو میرا جلوت کا بھی امام، میرے خلوت کا بھی امام، میرے ظاہر کا بھی امام، میرے باطن کا بھی امام، میرے حلیے کا بھی امام، میری امامت اور خطابت کا بھی امام، میرے گھر کا بھی امام، میرے بازار کا بھی امام، میری تجارت کا بھی امام، میری سیاست کا بھی امام، میری عبادت کا بھی امام۔ اور رب نے اگر کامل کسی کو رہنما بنایا ہے تو رب کائنات نے محمد رسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ۔ اور یہی دو چیزیں دین ہیں عزیزی صاحب، یہی دو چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ دین۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا محمد کا سچا فرمان ہے۔ اور میرے ابھی فاضل بھائی نے ایک بات کہی، میں اس بات کو آگے پہنچا کر آپ سے اجازت طلب کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائی نے کہا جو میرے نبی کے پیروکار بنا، آیا تو ابو بکر تھا، رب نے ان کو صدیق بنا دیا، آیا تو عمر تھا، رب نے فاروق بنا دیا، آیا تو عثمان تھا، رب نے ذوالنورین بنا دیا، آیا تو علی تھا، رب نے حیدر کرار بنا دیا، آیا تو بلال تھا، رب نے مؤذن رسول بنا دیا، آیا تو امیر معاویہ تھا، رب نے کاتب وحی بنا دیا۔ اور میں آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آیا تو اس دنیا کے اندر حافظ محمد یحییٰ تھا، رب نے ان کو ولی کامل بنا دیا، آیا تو محمد حسین شیخو پوری تھا، رب نے ان کو شیخ القرآن بنا دیا، اور آیا تو حبیب الرحمن یزدانی تھا، رب نے شہید اسلام بنا دیا، اور آیا تو علامہ احسان الہی ظہیر تھا، رب نے ان کو جنت البقیع کا مہمان بنا دیا۔ اور میں اپنے پورے خلاصے کو اقبال کے اس شعر کے اندر پرو دینا چاہتا ہوں، اور لاہوریوں اقبال کے شعر کو اپنے دل و دماغ کی پھٹیوں پہ لکھ کے لے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، تو چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقشے قدم پر، جنت بھی ترس جائے گی۔ اور آخر کے اندر میں اپنے قائدین کی موجودگی میں اگر وعدہ نہ لوں تو یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ آج دنیا کے اندر، فرانس کے اندر کیمرون، اس کی حکومت کے اندر میرے نبی کے خاکے چھاپ کر جو ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، اگر کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے گا اس کا چہرہ گندا ہو جائے گا۔ اور سن لو، جب تک اس کائنات کے اندر سورج گردش کرتا رہے گا، دن رات کا نظام چلتا رہے گا، انشاءاللہ میرے نبی کا نام بھی چمکے گا، آقا کا کام بھی چمکے گا۔ اور انشاءاللہ جو میرے آقا کی گستاخی کرے گا
جو ہاتھ نبی کے خلاف اٹھے گا اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، اور جو زبان میرے نبی کے خلاف بولے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور جو قدم میرے نبی کے خلاف اٹھے گا ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ اس قدم کو روک دیا جائے گا، اونچی کہو انشاءاللہ، پھر بولو انشاءاللہ۔ قیامت تک کے لیے کائنات کے اندر اگر پرچم لہرائے گا رب کی توحید کا، اور قیامت تک کے لیے اگر کائنات میں پرچم لہرائے گا تو محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا۔